نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین الہی آمین۔ آج انٹروڈکشن آف قرآن، اور کل سے باقاعدہ طور پہ دورہ قرآن سٹارٹ ہوگا۔ دورہ قرآن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور پھر اپنے آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور فرمایا، اور اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم قرآن کا دورہ قرآن یعنی پورے قرآن میں سے گزر جانا، تو یہ ہم کوشش کریں گے۔ آج انٹروڈکشن آف قرآن ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ۔ آپ بیان کرو میری طرف سے، تبلیغ کرو میری طرف سے، چاہے ایک آیت کی بھی ہو۔ تو یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، دین کو سیکھے، اور حتی الامکان اس کی تبلیغ کرے۔ قرآن قرأ کا مطلب پڑھنا، اقرا پڑھ، اور اقرا کا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی 5 آیات تھیں، اور اس میں سب سے پہلے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا پڑھ، قرأ پڑھنا، اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ساتھ آپ کو زور سے بھینچا، اور اس بھینچنے سے کیا ہوا، اللہ کی شان کے علم ٹرانسفر ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی۔ تو یہ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ اور قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، واحد چیز ہے، واحد یعنی یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، اس کو کتاب بھی ہم کیا کہیں، یہ کتاب تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ واحد ایسی یعنی ایسا نوشتہ ہے جس کی تبلیغ لاکھوں کی تعداد میں روز ہوتی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کہا جائے کہ اب اس کی اشاعت بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ بہت زیادہ پبلش ہو گئے ہیں، اب ہمیں رکنا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں روز یہ پبلش ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر قرآن کا مطلب ہے حیران کر دینے والی چیز، اس کا لفظی مطلب ہے حیران کرنے والی چیز۔ تو اگر انسان اس میں تفکر کرے، اس میں اپنے آپ کو غرق کرے، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، جو اس میں خزانے ہیں، جو اس میں معجزات ہیں، وہ ورطہ حیرت میں ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تفکر اور تدبر کرے۔ قرآن کے 55 نام آئے ہیں قرآن پاک میں، اور 70 دفعہ قرآن کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔
لیکن اس کے جو صفاتی نام ہیں جو زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں، جو لیتے ہیں، ام الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل، المجید، الحکیم، الکریم، اور اس کے علاوہ بھی یعنی ٹوٹل 55 نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن کا ذاتی نام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے خود آ، یعنی جو خود آیا ہوا ہے، جس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ تو یعنی ہمیں خدا کی بجائے ہمیشہ اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت لفظ اللہ ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کسی لفظ کی ادائیگی ہے تو وہ اللہ کے لفظ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس قرآن کو نازل کرتا کسی پہاڑ پر تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے۔ لیکن انسان بہت خسارے میں ہے کہ وہ اس کو لپیٹ کے اور اوپر جوزدان میں لپیٹ کے اور اوپر سنبھال کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تمام تعریف اور شکر اس ذات کا جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت اور دین حق قرآن ہے، اسی میں ہے، اسی کے ذریعے دین حق بیان کیا گیا، اور اسی میں بالہدا یعنی الہدا خاص ہدایت ہے، تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 2 کام تھے، ایک تبلیغ دین اور دوسرا غالب کرنا، کہ یہی سب سے یعنی جو غالب آنے والا دین ہے وہ یہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے دین نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے۔ یہ قرآن کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف لا ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، قانون بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، اور ہمیں زندگی گزارنے کے دستور بھی عطا کرتا ہے۔ اس میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہماری زندگی میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، نگرانی کرنے والا، پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور پھر مالک اور آقا، اور پھر حکمران، فرماروا، اور ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، یہ رب ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے، کہ ہمارے خالق، ہمارے مالک کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ سید الانبیاء، انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نازل کیا گیا۔ اس میں چین بنتی ہے، یعنی سب سے پہلے رب کی ذات اللہ تعالیٰ، پھر ایک جو بھیجنے کے لیے چنا گیا تو وہ رسول ملک، فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سے وہی پہنچی حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، یعنی جو رسول ملک ہیں۔ اس کے بعد رسول بشر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یہ ذمہ داری اب امت پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ رہے گا جو نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کرتا رہے گا۔ تو یہ ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پہ ہے، یہ کام ختم نہیں ہوا، یہ ذمہ داری چلتی رہے گی ایک سے دوسرے تک، قیامت تک۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے۔ تو یہ سید الانبیاء کے اوپر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ انہوں نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا اپنے لیے اور دے دیا ہمیں۔ ہمیں وہ
کیا کیا کچھ دے کے گئے، پوری طرح پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے گئے ہر چیز کی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز کس طرح پڑھوں، میں 1 مہینے کے روزے کیسے رکھوں، زکوٰۃ تو خیر آپ کو دینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، آپ فی الفور سارا کچھ تقسیم کر دیتے تھے۔ تو ایک پورا نمونہ ہمارے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے ان کی صورت میں۔ پھر کیا ہے کہ یہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، یعنی رسول کی وساطت سے، کہ لانے والے وہ بھی سردار تھے فرشتوں کے، ایک انسانوں کے سردار اور ایک فرشتوں کے سردار، تو اس کی اہمیت، ان کو روح الامین کہا گیا۔ اور اس کے بعد کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں سید الشہور، سید الانبیاء، سید الملائکہ اور سید الشہور، شہور مہینوں کو کہا جاتا ہے، شہرن مہینے کو کہتے ہیں، شہور اس کی جمع ہے، یعنی جو مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ ام القریٰ، بستیوں کی ماں، سب سے بہترین جگہ جو اللہ نے انتخاب کی، خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء مدفون ہیں، تو یہ دنیا کے سینٹر میں ہے، خانہ کعبہ دنیا کے سینٹر میں ہے، مکہ بھی ظاہر ہے وہ سینٹر میں ہے، پھر خانہ کعبہ سینٹر میں ہے، اور اس کے بالکل اوپر سمیٹریکل آسمانوں کا جو قبلہ ہے بیت المعمور وہ موجود ہے۔ تو ام القریٰ یعنی جو بستیوں کی ماں، اتنی اس کی اہمیت، اس کو چنا، اس جگہ کو اللہ نے انتخاب کیا اس کا۔ اس کے بعد بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ، امت معتدلہ، اعتدال والی، وسطہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وسط میں رہنے والی، اعتدال میں رہنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میں نے اس دنیا میں بھیجی ہے۔ اس کے بعد یہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ کس رات میں اس کی ابتدا ہوئی، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے، جب اس کا آغاز ہوا کہ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ اتارا، اور وہاں سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا نزول ہوتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس رات سے اس کی ابتدا کی گئی۔ اور اس کے بعد اس کو بہترین زبان، عربی زبان، آسمانوں کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین زبان کا انتخاب کیا۔ عربی دنیا کی بہترین زبان ہے جس کی وکیبلری بہت زیادہ وسیع ہے، ایسی اور کوئی زبان نہیں ہے جس کی وکیبلری اتنی زیادہ وسیع ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا اس ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہی معجزہ جو ہے قرآن کو ماننے کے لیے کافی ہے کہ جب قرآن کو پڑھنے والے لوگ، یعنی جو اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا تجوید اور گرامر کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کہیں زیر اور زبر کی غلطی ہو جائے تو فی الفور انسان وہاں رک جاتا ہے، وہ آگے عبارت بنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک اعجاز اس میں رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا اور انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا، کیونکہ تورات کا جو حشر ہوا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور پھر انسانوں کی تقدیر جو ہے وہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی۔ 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر اللہ نے لکھی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جنات انسانوں سے 2000 سال پہلے دنیا میں آئے۔ اب اس میں ایک لفظ ایمان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایمان امن سے ہے، یعنی امن دینا۔ اس کی حقیقی روح یقین، اعتماد اور اعتقاد ہے جو خشیت اور توکل کے ساتھ ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کی آیات اور اس کے احکامات پر ایمان لائے
اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے اس کے فیصلوں پر راضی برضا ہو جائے، مطمئن ہو جائے، وہ مومن ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے والا۔ اور یقین کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جو انسان کے عمل، ارادے، نیت اور دل کو مسخر کر لے، یعنی جو چیز ہم پہ حاوی ہو جائے، اس کو یقین کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ زن ہوں۔ قرآن کے بارے میں یعنی تھوڑی سی باریک باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور 28 مدنی ہیں، یعنی 2/3 حصہ تقریباً مکی ہے۔ اور مکی دور تک یہ پورا جو ٹینیور ہے جس دوران یہ نازل ہوتا رہا، وہ 22 سال 2 ماہ 21 دن ہیں۔ اور جب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو پھر یہ مکی دور 12 سال 5 مہینے اور 12 دن بنتے ہیں، اور مدنی دور 9 سال 9 مہینے 9 دن بنتے ہیں۔ اس طرح اس کی ڈویژن ہوئی ہے۔ 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نزول قرآن کے لیے۔ اور اس کے بارے میں سورۃ یونس کی 58 آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اور جمع اس کو کہاں کیا جاتا ہے؟ اس کو دل میں جمع کیا جاتا ہے۔ اس کو جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ پبلش کرا کے تو کوئی سٹور بھر لیے جائیں، کہ اس کے علم کو جو ہم اپنے دل میں جمع کرتے ہیں، جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، یہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ تنزیلی نہیں ہے، توقیفی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح یہ نازل ہوا ہے یہ ترتیب اس طرح نہیں آئی ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ آخری صورتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو بالکل اینڈ میں رکھا گیا ہے۔ تو توقیفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس کے مطابق انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ جس طرح یہ نازل ہوا ہے یہ ترتیب وہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دورہ قرآن میں آپ کو ہر ایک کی تنزیلی جو ہے وہ بھی بتاؤں گی ترتیب۔ توقیفی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکھا ہوتا ہے ہر سورت کا نمبر، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو تنزیلی ترتیب بھی ساتھ ساتھ اس دفعہ بتاؤں گی۔ پھر اس میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آیت ہے، سورت ہے۔ تو آیت کا مطلب ہوتا ہے الف یا الف، اس کی روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، قرآن کی آیات، معجزات اور کائنات میں بکھری ہوئی سب نشانیاں۔ تو اس میں یہ مفہوم پائے جاتے ہیں کہ آیت کا لفظ زیادہ ہم یہ لیتے ہیں نا کہ قرآن کی ایک چھوٹا جملہ جو ہے اس کو، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن باقی ان سب چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سورت کا لفظ آتا ہے، سین و اور آ اس کی روٹ ہے۔ سورت کا مطلب ہوتا ہے ایک مکمل اونٹنی، مکمل دیوار، شہر پناہ فصیل۔ مکمل اونٹنی یعنی ایک سورت جو ہے وہ مکمل موضوع کا عموماً احاطہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس سینس سے یہ نام دیا گیا۔ پھر علماء کے نزدیک اس کے قرآن پاک کے الفاظ 3,64,271 ہیں، اتنے الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ اور اس کی جو زبریں ہیں وہ 45,343 ہیں، اس کی زیریں 39,582 ہیں، اس میں پیش 8,804 ہیں، اور اس کے نکات 1,05,684 ہیں۔ پھر اس میں میں نے آپ کو بتایا 114 صورتیں ہیں اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ اس کی آیات ہیں 6,666۔ اس میں رکوع 2 طرح بیان کیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے تقسیم کی ہے 540 کی اور کچھ نے 558 کی۔ تو ان کی جو یہ تقسیم رکوع کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی نماز میں پڑھنا چاہیں قرآن پاک کو، تو پھر ہم اپنی طرف سے توڑ پھوڑ نہ کریں، بلکہ ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے،
جہاں رکوع کا اختتام ہوتا ہے. تو یہ ہماری سہولت کے لیے اس میں رکوع رکھے گئے. اور پھر اس کی 7 منزلیں ہیں. 7 منزلیں ہیں. تو 7 منزلوں کے پیچھے کیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو ایک ہفتے میں کمپلیٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے تقسیم بنا دی گئی کہ وہ بآسانی اس طرح 7 حصوں میں قرآن پاک کو تقسیم کر سکتے ہیں. پھر اس کے اجزاء 30 ہیں، یعنی 30 حصوں میں. یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے کی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم بھی نہیں ہے کہ پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے بہت فلاز ملتے ہیں. تو اس لیے یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. دیکھیں قرآن پاک ہی وہ معجزہ ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا تھا، اور آج بھی بے حساب لوگ اس کو صرف سن کے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کی اثر آفرینی کی وجہ سے وہ ان کے دلوں میں جا کے پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کا نزول دل پہ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا اس کو. اعراب حجاج بن یوسف نے لگائے تھے، اس سے پہلے اعراب نہیں لگائے گئے تھے. یہ نیک کام اس نے کیا تھا. قرآن پاک کی ابتدا میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورۃ العلق کی 5 آیات سے ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علق سے، خون کے لوتھڑے سے تخلیق کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے علم دیا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سب سے پہلی 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی. باقی سورت بعد میں نازل ہوئی تھی جو سب سے پہلے جن کا نزول ہوا. اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی 3 آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں یا کہیں کہیں آیا منا میں یہ آپ پر نازل ہوئی، اور زیادہ تر لوگ انہی کو آخری یعنی آیات، اس کو ہی آخری آیت سمجھتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے مکمل کر دی، تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے تمہارے لیے دین جو ہے وہ اسلام پسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور اس کے تقریباً 80-81 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے. تو صحابہ اکرام اس آیت سے ہو گئے تھے کہ یہ اب کچھ اس طرح کا ہی پیغام اس میں موجود ہے. اور کچھ جگہوں پہ سورۃ البقرہ کی 281 آیت کو بھی آخری آیت کہا گیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تم سب جمع کیے جاؤ گے، پھر وہ پورا کر کے دے گا ہر نفس کو اجر جو اس نے کمایا، بدلہ جو پورا بدلہ وہ دے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسب کرنا، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. یعنی تمہارے اوپر کوئی زیادتی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے قاعدے اور اصول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قاعدے اور اصول یعنی قرآن پاک میں ہی ہمیں بار بار ان کا ذکر بھی ملتا ہے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے، مردود سے بچ کر کے. اللہ کی پناہ میں آ کے یہ کام کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے شیطان بڑا پریشان ہوتا ہے. جب کوئی شخص قرآن سے محبت کرتا ہے
اور اس کو اون کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے کام سے گیا. اس لیے یہ تلقین کی گئی کہ جب قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ نحل 98 آیت میں یہ کہا گیا کہ جب تم قرات کرنے لگو قرآن کی تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے بچ کر. تو سب سے پہلی چیز یہ. اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. یہ دو باتیں ابتدائی بالکل، پہلے تعوذ پڑھی جائے اور اس کے بعد تسمیہ. اور پھر کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب پڑھا جائے قرآن تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو. اب یہ دیکھیں دو چیزیں، دو حکم آئے ہیں اس میں. غور سے سنو، غور سے سنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض عبادت میں شامل نہیں ہوتی، یہ نفلی عبادت ہے. لیکن اگر کہیں قرآن کی آواز آ رہی ہو آپ کے پاس تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس کو سننا. اگر آپ اس کو چھوڑ کے باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنا شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز گناہ میں شامل ہے. تو اگر قرآن آپ کو سنائی دے رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو سنیں، اگرچہ یہ نفلی عبادت ہے. اور پھر خاموش رہیں. خاموشی یعنی خاموشی سے ہی تو اس کے راز کھلتے ہیں. یہ بہت تسلی سے، بڑی محبت سے تنہائی میں پڑھنے والی چیز ہے. اور جتنی سمجھ اس کی سمجھ تنہائی میں آتی ہے، زیادہ شور شرابے میں آپ کے ذہن میں اور دل میں وہ تاثرات نہیں بنتے جو خاموشی اور تنہائی میں بنتے ہیں. تو اس لیے اس کو سننا بھی غور سے اور پھر خاموش رہنا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ایک لفظ بالکل علیحدہ علیحدہ یعنی ادا کرتے تھے کہ سننے والے کو اچھی طرح سے اس کا پتہ چل جائے. ایک ایک لفظ کو بڑے یعنی آرام سے اور کھول کھول کر اس کی ادائیگی کرتے تھے. تو اسی لیے ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور پڑھا کرو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، تسلی سے، سکون سے، اطمینان سے. پھر اس میں ایک اور بات آ گئی، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. سورۃ ملک کی 10 آیت. کاش ہم اسے سن لیتے اور سمجھ لیتے تو ہم جہنم کے ساتھی نہ ہوتے. نَعْقِلُ عقل سے کام لینا. عقل ہوتی ہے، اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا. تو عقل کیا ہوئی کہ بات کو پکڑ لینا، اون کر لینا. تو یہاں یہی کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم آج آگ میں نہ ڈالے جا رہے ہوتے. قرآن کی محبت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی تلاوت کرنا اتنا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت بخشو، اس کو خوبصورت بناؤ. یعنی بہت خوش الہانی سے اس کی تلاوت کی جائے، بہت خوبصورتی سے اس کی تلاوت کی جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ مجھے تلاوت کر کے سناؤ قرآن کی. تو وہ فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں اس کی تلاوت سناؤں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت لطف آتا ہے جب تم مجھے تلاوت سناتے ہو، تو مجھے بہت لطف آتا ہے. تو حضرت نعمان بن حارثہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تو انہوں نے ان کی آواز سنی اور ان کو دنیا میں چھوڑ کے گئے تھے. دنیا میں چھوڑ کے گئے اور ان کی تلاوت کی آواز آسمان پہ آ رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ مقام اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت سے، اخلاص سے، یعنی بہت ہی نیک نیتی سے، خیر قرآن کو تو نیک نیتی سے ہی پڑھا جاتا ہے لیکن خوش الہانی بھی اس کے لیے ایک ایسا وصف ہے
جو اس کے اثر کو بہت بڑھا دیتا ہے. تو پھر فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو زمین پہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کے بندے، تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کو بہت زیادہ ہمیں یعنی یہ غور طلب بات ہے. ہم ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہم دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں، لیکن اصل کرنے کے کام تو یہ ہیں جن سے ہم نے اپنی آنکھیں پھیری ہوئی ہیں. تو علم حاصل کرنے کا بہت سا ذریعہ، یعنی قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے. پھر یہ علم بالمعلم بھی ہے، پھر اس کو بالمشاہدہ بھی ہے، بالصحبت بھی ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، صحبت سے بھی، اپنے مشاہدے سے بھی، مراقبے سے، ادراک سے، تجربے سے. یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے میں ممد اور معاون ہمارے لیے ہوتی ہیں. جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی سٹیجز ہیں. ایک سٹیج وہ ہے جس کو ہم نے آخری سمجھ لیا ہے، اس سٹیج کو ہم نے آخری سٹیج سمجھ لیا ہے، اور وہ ہے ملاحظہ، ٹینٹیٹیو لک، یعنی ناظرہ پڑھنا. آپ سوچیں، اس کا نام ملاحظہ ٹینٹیٹیو لک رکھا گیا، یعنی ناظرہ پڑھنے کے ساتھ جب کہ ہماری زبان ہی عربی نہیں تو ہمارے دل میں تو اترتا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں نہ کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ سب سے پہلا قدم ہے. اس کے بعد ہے ڈیپ سٹڈی، کہ کوئی اس کے ترجمے کو سمجھے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی تجوید کے اصول سمجھے. تو اس کو مطالعہ کہا گیا کہ تم نے تھوڑا ٹائم لگایا، صرف ناظرہ نہیں، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے. اس کے بعد ہے مراقبہ، میڈیٹیشن، یعنی انسان اس میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، اس میں ڈوبے. کیا کہا گیا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو مراقبہ ہے کہ ڈوب جانا کسی چیز میں، میڈیٹیشن. اس کے بعد ہے محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، کہ جب یہ 3 سٹیجز گزرتی ہیں تو اس کے بعد انسان اپنی ذات کے محاسبے میں لگ جاتا ہے، اس کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اور اس کے بعد ہے اسٹرگل، یعنی مجاہدہ، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنا. اور اس کے بعد ہے مشاہدہ. یہ کیا ہے؟ یہ قرب الہی، طریقت، ولایت، یہ جو اللہ کے ولیوں کو جو مقام دیا جاتا ہے کہ پھر ان کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ اتنی سٹیجز وہ قرآن کے ذریعے سے عبور کرتے ہیں تو پھر ان کا مقام یہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ بولنا جو ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، قوت نطق، جو اس کے سمجھنے سمجھانے میں، یعنی اگر انسان بولنے کی قوت نہ رکھتا ہو تو نہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ اس کو سمجھا سکتا ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے. تو یہ اللہ نے جو ہمیں ایک قوت گویائی عطا کی ہوئی ہے. اور سورۃ الرحمن میں کیا کہا گیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کون ہے؟ رحمان اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی اور اس تعلیم کے لیے انسان کی تخلیق کی. یہ نہیں کہا کہ انسان کی تخلیق کی اور پھر اسے قرآن سکھایا. آپ سوچیں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس نے قرآن کی تعلیم دی اور اس تعلیم کے لیے انسان کی تخلیق کی. کہ ہماری تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم سکھانا چاہتا ہے. اور علمہ البیان، پھر اسے بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، بتانا، آرگیو کرنا سکھایا، خطاب کرنا سکھایا. بے حساب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کنوے نہیں کر سکتے، ان میں کنوے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ بھی جو کنوے کرنا ہے، دوسرے تک بات پہنچانا ہے، یعنی گویائی کی جو قوت ہے، خطاب کی جو قوت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور اس کے بعد لکھنا. اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق سب سے پہلے کی، پھر قلم سے کہا لکھ. تخلیق کرنے کے بعد اسے کہا لکھ. اس نے کہا یا باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے شروع سے لے کے آخر تک جو بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ الذی علم بالقلم، کہ اس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا. اور قرآن انسان پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کا موضوع انسان ہے.
انسان کے موضوع پہ لکھی گئی ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں قرآن کے موضوعات کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ پہلا حصہ ہے احکامات، انجنکشنز اینڈ انسٹرکشنز، کہ بہت سے احکامات، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کے احکامات، واضح 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 احکامات جو ہیں جن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، جن میں کوئی وہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو، وہ بڑے واضح ہیں اپنے موضوع میں۔ اور دوسرا ہے ڈیبیٹس، مباحث، یہودیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، عیسائیوں کے، کفار مکہ کے ساتھ بہت سی ڈیبیٹس ہیں قرآن میں۔ اور اس کے بعد ہے مختلف قوموں کے تذکرے، تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ نے جو قوموں کے اوپر عذاب آئے، بہت زیادہ واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، ایک بڑا حصہ اس پہ منحصر ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت ذکر کیا ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا بار 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 ذکر کیا ہے۔ اور پھر 5واں ہے موت اور قیامت کا ذکر، یعنی 1/3 حصہ اس پہ منحصر ہے، موت اور قیامت۔ یہ زیادہ تر آخری صورتیں جو ہیں ان میں یہ زیادہ ذکر ہمیں ملتا ہے، سورۃ قیامت، سورۃ فاتحہ، البقرہ، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک اور یاسین، ان میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ یحییٰ بن عمار کہتے ہیں کہ علوم 5 قسم کے ہیں۔ ایک علم دین کی زندگی ہے، دین کی زندگی ہے، اور یہ توحید کا علم ہے۔ ایک علم دین کی زندگی ہے اور یہ توحید کا علم ہے۔ ایک علم دین کی غذا ہے، غور کریں، جو ہم سب پہ یہ لازم ہے دین کی تبلیغ کرنا، چاہے ہمیں کچھ تھوڑا سا ہی پتہ ہو۔ ایک علم دین کی غذا ہے، یہ تبلیغ، واعظ اور نصیحت کا علم ہے۔ یہ دین کی غذا ہے، یعنی دین کو زندہ کیا جاتا ہے اس سے، ایک سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ۔ ایک علم دین کی دوڑ ہے، یہ فقہ کا علم ہے۔ ایک علم دین کی بیماری ہے، دیکھیں دین کی بیماری ہے، یہ سلف کے مابین واقع ہونے والے امور کا علم ہے۔ ایک علم دین کی ہلاکت ہے، یہ علم الکلام ہے۔ اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا مطلب؟ ہجرم مہجورہ، چھوڑ دیا اس کو ہم نے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نکالیں اور اس کو پڑھ لیں، بس فوت ہونے پہ پڑھنا بہت ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ پڑھا جائے، لیکن یہ تو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، عمل میں لائیں۔ لیکن ہم نے اس سے اور ہی کام لیے ہوئے ہیں، یا یہ کہ بیٹی کی شادی ہو تو اس کو اس کے نیچے سے ضرور گزارا جائے، بس یہ ہم 2 کام لیتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر بہت کسی آزمائش میں پھنس جائے تو اس وقت پھر ہمیں قرآن کی یاد آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے اس کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کو سمجھنا، پھر اس کو اپنے یعنی زندگی میں شامل کرنا، یعنی عمل کرنا۔ اس کے اوپر جو جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہماری زندگی بہتر انداز میں گزر سکے۔ ہمیں ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے، مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ ہمارے پاس اس میں اتنا خزانہ ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس خزانے کو تھام لیں تو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہ
اس کی تلاوت کرنا تو پہلا فرض ہے نا، تلاوت کرنا پہلا فرض ہے، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کے بعد تفسیر تک پہنچنا، پھر اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا یعنی عمل کرنا، اور اس کے بعد تبلیغ کرنا۔ ہر انسان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے۔ یہ قرآن کے ہم پر حق ہیں، اور قرآن کو ذکر اکبر کہا گیا۔ اذکار کی 4 قسمیں ہمیں بتائی گئی نا، ذکر اکبر، ذکر جامع، ذکر حاجات اور ذکر دائمی۔ ذکر اکبر نماز کو نہیں کہا گیا، وہ فرض ہے، اس کو ذکر جامع یعنی ایک جمع کیا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ذکر ہے، وہ ایک جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم اس میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی زبان میں پڑھ لے اگر اس کو عربی نہیں آتی، کہ اس کو اسی زبان میں ادا کرنا ہے، چاہے تمہاری زبان کوئی بھی ہو۔ اور پھر ذکر حاجات اور ذکر دائمی۔ ذکر حاجات کے جب انسان ضرورت کے وقت کوئی وظیفے کرے، اور ذکر دائمی کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبانیں ہر وقت ذکر سے تر رہتی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ان کے زبان پہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لفظ ان کے منہ سے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت مشغول رہتے ہیں ذکر میں۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، ہم نے اس نعمت کا وہ فائدہ نہیں لیا جو ہمیں لینا چاہیے تھا۔ کیونکہ جب انسان قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تبتیر ذکر یعنی یاد دہانی ملتی ہے اس کو۔ ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، کہ ہماری رگوں میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، اس لیے کہ ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کر کے آئے ہیں، بلا شاہدنا، تو ہی تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، یہ گواہیاں ہم دے کے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں وہ یاد دہانی ہوتی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہم نے یہ اقرار کیا ہوا ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فکر پیدا ہوتا ہے، کہ سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی انسان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد تزکیہ نفس اللہ عطا کرتا ہے، کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے اپنے یعنی اس غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تصفیہ قلب یعنی صفا ہے تو رسا ہے۔ صوفی کون ہوتے ہیں؟ جن کی رسائی ہو جاتی ہے رب تک۔ صفا ہے تو رسا ہے، تو تصفیہ قلبی کہ دل میں صفائی آ جاتی ہے۔ دل یعنی صفائی کب آتی ہے؟ جب اس کے اندر ایمان اترتا ہے، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اترتی ہے، جب اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، جب ساری منفی جو جذبات ہیں وہ ہمارے دل سے نکل جاتے ہیں، تو ہمارا دل صاف پاک ہو جاتا ہے، تو یہ تصفیہ قلبی کہلاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ تجلیہ روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت ادا کرتا ہے۔ یہ سارے مدارج قرآن کے تو فعل حاصل ہو رہے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ کہ وہ دوست بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ولایت عطا کرتا ہے، ان میں طریقت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ان کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ساری منزلیں اس طرح سے عبور کی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ بالکل ہی فرق ہے، ہم نے اس کو بہت ہی نان سیریس لیا ہوا ہے، کوئی ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بس بچوں کو ہم ناظرہ پڑھائیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے، کس نے یہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کی کہ ہم صرف بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے بعد فارغ البال ہو جاتے ہیں، بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ براہمنوں کا طریقہ کیا ہے، وہ وید پڑھتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو ان کے نیچے سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وید کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ یہ طریقے ان کے ہیں جو ہم نے اب اختیار کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کا طرز عمل بھی ایسا تھا، انجیل کو ایک کمرے میں بند، شیشے والے کمرے میں بند میں ٹیبل کے اوپر رکھا جاتا تھا اور اس لاک کر دیا جاتا تھا، کسی عام آدمی، کسی عام عیسائی کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے مارٹن لوتھر ایک شخص تھا جس نے شیشہ توڑ کے، وہ جگہ توڑ کے وہاں سے ایک نسخہ چوری کیا، اور پھر اس نے بہت زیادہ
نسخے اس کے فوٹو کاپیاں کرائیں اور لوگوں میں تقسیم کی. تو وہاں سے یہ پھر لوگوں کے ہاتھ میں آئی کتاب انجیل. اور آج بھی وہاں یہ مارٹن لوتھر ڈے منایا جاتا ہے. آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. اور یہ جو فرقہ ہے یہ پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز کے خلاف احتجاج کیا تھا. اور یہودیوں نے بھی تورات کے ساتھ یہی کچھ کیا. تو ہم پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ وہ کسی عام آدمی کو تورات تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے ان کے احبار جو تھے، ان کے جو راہبانی تھے، انہوں نے خود اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور اس میں اس وجہ سے پھر من مانی انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اس میں تحریف کی کینچی چلائی کہ اس میں بہت زیادہ احکامات کو انہوں نے بدل دیا، اس لیے کہ وہ کسی کو شامل ہی نہیں ہونے دیتے تھے. بہت اپ گریڈڈ لوگ یہ علماء جو تھے یہ اپ گریڈڈ سمجھے جاتے تھے. اور کفار مکہ کو جب کوئی تنازع پیش آتا تھا، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہ دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے تھے اور یہ چیز انہیں اور بھی زیادہ تکبر میں مبتلا کرتی تھی. لیکن وہ بھی عام لوگوں کو تورات تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. آج ہمارے گھروں میں ایک ایک گھر میں بے حساب نسخے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم تو نہیں اس کو سمجھ رہے، ہم سیریس ہو ہی نہیں رہے اس معاملے میں. ہم نے بھی یہی سلوک کیا ہوا ہے. جو لوگ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو بہت سے لوگ تفکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اب دنیا کا نہیں رہے گا. حالانکہ قرآن تو ہمیں دنیا گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے دنیا میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا اس لیے کیا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہو جائیں. لیکن ہم بھی بس اس سے الغرض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تھوڑا سا بھی کوئی بچہ اگر دینی رجحان والا کسی خاندان میں پیدا ہو جائے تو لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب کیا بنے گا. بس یہ کہ بچوں کو ایک دفعہ ناظرہ پڑھا دیا اور بات ذمہ داری ختم ہو گئی. تو اس کے بہت زیادہ برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہم ماں باپ جو ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کی سزا. ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں. معاشرہ تو ہم نے ہی بنایا ہے، سوسائٹی کو تو ہم ہی سب لوگ مل کے بنا رہے ہیں. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ جو آج ہمیں اتنی فرسٹریشن مل رہی ہے اور اتنا معاشرتی زوال جو ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان عقیدہ توحید کو پہنچا ہے اس سے، قرآن سے دوری کا. کانسیپٹس کلیئر ہی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ تو سمجھنے کی کسی کے پاس مہلت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے سمجھنے کا. تو ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. سب لوگ یہ مانیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو کلمہ بھی صحیح پڑھتے ہوں گے. تو قرآن پاک کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس طرح پھر ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے عقیدے کمزور پڑ رہے ہیں. پھر اس سے فرقہ واریت، لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو، حالانکہ دیکھیں مجھے شروع میں جب کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ جب ہم قرآن پاک کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس مسلک کا چاہیے، آپ کو کس مسلک کا قرآن پاک چاہیے. قرآن کا کوئی مسلک نہیں ہے. قرآن کا دین ہے اور وہ دین اسلام ہے. ایک دین ہے اور وہ اسلام ہے. اس کا مسلک کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا توڑ لیا کہ ہم قرآن کو لیتے ہوئے بھی ہم مسلک کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ترجمے میں بھی ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں. پھر اس کی تفسیر میں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے مسلک کی طرف لے کے جانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے. اور اس کی ایک جو وجہ ہوئی ہے کہ عربی زبان ہمیں نہیں سکھائی جاتی. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو شروع سے عربی زبان سکھائی جائے، شروع سے قرآن پاک اسکولوں میں پڑھایا جائے. اب تبدیلی آ رہی ہے، سنا ہے کہ اب کچھ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اس پر عمل درآمد ہو کہ عربی زبان بھی سکھائی جائے اور قرآن پاک کی تعلیم شروع سے دی جائے. تو اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے جو ہمارا جو ایجوکیشنل ٹائم ہے، جو ایجوکیشن کا جو اتنا ٹائم ہے، اس میں کیا ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے ڈیوائیڈ کر کے؟
تو اگر یہ یعنی اس طرح رائج کر دیا جائے اور لازمی ہمارے اسکیجول میں شامل کر دیا جائے بچوں کے، تو یہ اس سے بہت ہمیں آسانی ہوگی. اور پھر یہ جو یعنی ہمارے کانسیپٹس جو کلیئر نہیں ہیں اور ہم ہر ایک نے اپنے مرضی کا دین اور مسلک بنایا ہوا ہے، تو اس میں کمی آ سکتی ہے. اور پھر قرآن سے دوری جو ہے وہ کھوکھلا پن پیدا کر رہی ہے نظام میں. ہم کسی اسٹرانگ بیس پہ نہیں کھڑے ہیں. ہمارے جو ہمارے جو مشنز ہیں، ہمارے جو موٹیوز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے. ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں تخلیق کیا میں نے جن اور انسانوں کو کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت میں صرف یہ نماز نہیں ہوتی. عبادت صبح سے لے کے یعنی پورے 24 گھنٹے کا جو ٹینیور ہے، جو ٹائم ہے، اس کو اللہ کی رضا اور اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے عبادت. عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف تلاوت نہیں ہے. ہر کام میں اپنے رب کی رضا، اس کی خوشی، اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے. تو ہمارے یعنی نظام جو ہے اس میں بہت کھوکھلا پن آ گیا ہے، اس کی بیس بہت ویک ہے. ہم ایسے کنارے پہ کھڑے ہیں جو کسی وقت لڑکھڑا کے گرنے والا ہے. تو اسپرٹ نہیں ہے، روح ہلالی نہیں ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے اندر وہ روح نہیں ہے. اور علامہ اقبال کی شاعری روح کو بیدار کرنے کے لیے بہت مجرد نسخہ ہے. ٹائم ہو تو اسے ضرور پڑھا کریں. اور پھر اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ کردار سازی نہیں ہو رہی ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، فلاں اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، فلاں اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، انگلینڈ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن کیا ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے؟ کیا ان کو وہ غذا مل رہی ہے جو ان کو چاہیے؟ کیا ہم نے ان کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ انہیں ہم ایک اچھا انسان بنا سکیں، ایک صالح انسان بنا سکیں؟ صالح معاشرہ کیسے بنے گا اگر ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ وہ خود ہی صبح کو 11 بجے اٹھے گی تو اس نے معاشرے کی تشکیل کیا کرنی ہے؟ معاشرہ ایک ایک یونٹ سے مل کے بنتا ہے، ایک ایک انسان معاشرے کو بناتا ہے. معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رکھ کے گھڑ لیا جائے، سب لوگ مل کے اس کو بناتے ہیں. تو جب اس میں ایسی کردار سازی نہیں ہوگی، ہم وہ جو اصول اور ضابطے، وہ روایات جو ہمیں ہمارے رسول دے کے گئے، جو تربیت انہوں نے ہمیں دی، اپنی امت کو دی، کیا ہم وہ کنوے کر رہے ہیں اپنی اولاد تک؟ کیا ہم ان تک وہ پہنچا رہے ہیں؟ ہم بہت قصوروار ہیں. ماں باپ کا بہت زیادہ قصور ہے اس ساری گڑبڑ میں جو ہو رہی ہے. اور ہمارا معاشرہ بہت غلط ڈگر پہ چل رہا ہے. ہماری انسٹیٹیوشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ہمارے بچے جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. ماں باپ کو سوچنا چاہیے، ماں باپ کو غور کرنا چاہیے. صرف کمانا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن میں جائے، اس انسٹیٹیوشن میں جا کے اپنے بیٹے کو دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے، ان کے ٹیچروں سے ملا جائے، ان کے دوستوں سے ملا جائے، ان کے دوستوں کو گھروں میں بلایا جائے تاکہ ماں باپ باخبر رہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس دور کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کیونکہ یہ جو ڈرگز کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ آئس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام بھی ان کے نہیں آتے، عجیب عجیب سی چیزیں آ گئی ہیں. اور بچوں کے لیے ماں باپ کو دھوکہ دینا اتنا آسان ہو گیا ہے. اس نیٹ نے اور موبائل نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دی ہے. اور یہی چیز اگر نیک کام کے لیے استعمال کی جائے، اب دیکھیں اس کام کے لیے بھی تو موبائل استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو غلط اس پہ لگا لیا ہے. اور یعنی بچوں کا جو ایک کردار بننا چاہیے وہ کسی طرح بن نہیں پا رہا. جو خصوصیات ان میں ہونی چاہیے وہ بن نہیں پا رہی. جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ تقاضے ہم پورے نہیں کر پا رہے ہیں. بڑے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ماں باپ اس میں برابر کے شریک ہیں. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی.
मैंने अभी ये कहा कि कलमा तैयबा ज़्यादातर लोग इसको सही नहीं पढ़ते, तो आप इस चीज़ की तरफ गौर कीजिएगा, ज़रूर इस चीज़ को देखें कि सही कलमा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा वहदानियत, दूसरा रिसालत, और इसके दो हिस्से हैं। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता। हमें उसी से मुरादें मांगनी चाहिए, उसी को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा, अपना दाता, अपना रब समझना चाहिए। उसके सिवा किसी का हुक्म नहीं मानना चाहिए। वो गालिब है, अहकामात नाज़िल कर सकता है और नाफज कर सकता है, हकीम है, कैसे अहकामात नाफज करने हैं वो जानता है। वो खालिक है, फातिर है, बदी है, रब है। और उसकी ज़ात के साथ शिरक को जोड़ना ये इंसान का सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिरका लजुल्मुन अज़ीम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने कोशिश की झंझोड़ने की, अल्लाह ताला मेरी आवाज़ में सोच पैदा करे और हम सब के दिलों को खोल दे कि हम इससे भरपूर फ़ायदा ले सकें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन इलाही आमीन।